الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فقد روى الامام احمد وابو داود عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والطولة شرک۔ محترم حاضرین و مکرم ناظرین، مسند احمد اور سنن ابی داود کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں رقیہ اور تمائم کے تعلق سے باتیں ہمارے درس میں آ چکی ہیں۔ اس حدیث کا آخری جز طولہ ہے، اور طولہ کی تفسیر اور تشریح خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، شیء یصنعہ النساء یتحببن الی ازواجہن، عورتیں اپنے شوہروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ تدبیریں کرتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جادو کی قسم ہے جس کے ذریعے سے وہ قلبی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں، جس کو عرف عام میں مت مارنا کہتے ہیں۔ مٹھائی پر، چاکلیٹ پر، چینی وغیرہ پر کسی سے کچھ اس طرح کی جھاڑ پھونک کروا کے لے آئی، وہ شوہر کو کھلا کر کے اس کی محبت کو اپنی طرف پھیرا، اور دوسرے سے نفرت بھی دلا دیتی۔ تو کسی سے دل پھیرنا اور اپنی طرف مائل کرنا، یا بیوی کو یا نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے غیر عورت کو، غیر لڑکی کو اپنے محبت کے دام میں پھنسانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں خوب چلتی ہیں۔ دلوں میں محبت ڈالنے والا، نفرت ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ بندوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹ پھیر کرتا ہے۔ تو یہ عمل بھی شرک ہے، اور اس طرح کا عمل جو عورتوں کی دنیا میں زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ مرد حضرات بھی اس طرح کی گھناؤنی شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ باب الرقیٰ والتمائم کے 7ویں باب میں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آپ نے ابھی سماعت کیا یہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی ہے۔ وہ تیسری روایت اس باب میں عبداللہ بن عکیم سے مرفوعاً، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عکیم مرفوعاً روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوع بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، اس کی سند کو، اس کی نسبت کو راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جا رہا ہے، مرفوع حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو رہی ہے۔ بڑے پتے کی بات کہی، اور بہت مختصر بات میں بہت بڑی بات کہہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، کم لفظ میں بڑے بڑے معنی ادا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نبوت کے اوصاف میں سے یا نبوت کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل تھی۔ آپ نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کسی چیز کو لٹکایا یا کسی چیز سے اپنے قلب کا تعلق جوڑا، وہ اسی کی طرف پھیر دیا گیا، اسی کی طرف سونپ دیا گیا۔ قلب کا تعلق، یا اسی طریقے سے کوئی چیز لٹکایا، وہ قلبی تعلق بھی رکھا اور کچھ لٹکایا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکل الیہ، وہ اسی کی طرف سونپ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے قلب کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، تعلق باللہ، بھروسہ اللہ پر ہے، اعتماد اللہ پر، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو ہر شر سے کافی ہوتا ہے، ہر بعید شے کو قریب کر دیتا ہے، ہر سخت کو آسان کر دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، ہر حال میں وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ کسی جھاڑنے والے کو بھی تلاشتے نہیں، رقیہ شرعیہ کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے،
ہاں اگر کوئی راقی آئے خود سے آفر کرے کہ میرے پاس قرآن اور حدیث سے رقیہ ہے، آپ کو یہ تکلیف ہے، میں دم کرتا ہوں انشاءاللہ شفا ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو سہولت ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی کوئی ٹرین ہماری وجہ سے نہ چھوٹتی ہے تو آپ کر گزریے، لیکن ہماری وجہ سے تکلیف آپ مت سہیے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے اپنا ورد وظیفہ کرتے ہیں، اللہ شفا دینا۔ یہ کمال درجے کا ایمان ہے۔ چہ جائے کہ جو لوگوں کی حالت ہے رقیہ کے پیچھے جو بھاگتے دوڑتے ہیں، رقیہ شرعیہ کیا، رقیہ غیر شرعیہ کے پیچھے، غیر مسلموں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی غیر مسلم بت کے پجاریوں کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ سے اپنے قلب کا تعلق رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی ہوگا۔ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس سے دل جوڑو گے، جس چیز پر دل اٹکا رہے گا، فلاں جھاڑ دے گا تو ہی اچھے ہوں گے۔ چلو تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی سے جھڑواؤ، دیکھو اچھے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو۔ تجربہ سے یہ ثابت ہے، دلیل سے یہ ثابت ہے کہ وہ آدمی صحت یاب نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تکلیف آہستہ 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 زائل ہو جاتی ہے، چاہے وہ سحر کی شکل میں ہو کہ شیطانی عارضہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب عاجز آ کر کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس باب میں جو چوتھی حدیث باب الرقیہ والتمائم کے تحت امام مجدد الدعوہ نے نقل کی ہے، وہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت رویفہ سے ذکر کیا کہ رویفہ لعل الحیات ستطول بک، شاید تمہاری زندگی میرے بعد لمبی ہو۔ اور نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو، آپ کی آرزو کو پورا کیا اور رویفے کو لمبی عمر عطا ہوئی۔ چنانچہ سن 56 میں ان کا انتقال مصر کے ایک شہر برقہ میں ہوا، جہاں کے یہ امیر تھے، گورنر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تمہاری عمر میرے بعد لمبی ہو، فأخبر الناس، تو لوگوں کو یہ خبر کر دو، لوگوں کو بتا دینا، جو علم ہم دے رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا دینا۔ یہ حکم صرف رویفہ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور لوگوں کو اس علم کی حاجت بھی ہو، تو آپ پر واجب ہے کہ شریعت کا علم لوگوں تک پہنچائیں، ان کو صحیح علم سے آگاہ کریں۔ اور اگر آپ وہاں اکیلے ہیں تو آپ پر فرض عین ہے، لیکن اگر اس علم میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں تب تبلیغ اور دعوت فرض کفایہ ہوتی۔ اگر ایک شخص نے وہ فریضہ ادا کر دیا تو دوسرے سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوتے۔ اور جسے ایک نے کیا الحمدللہ اس نے اپنا فرض عین تو کیا ہی، دوسروں کا فرض بھی اس کے ذریعے ساقط ہوا تو اس کا ثواب اور بڑھا۔ تو یہ تبلیغ دین کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے لائی۔ کیا لوگوں کو پہنچاؤ؟ عقیدے کی بات ہے۔ کہا ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو چپکایا، جس نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی، باندھ دیا۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق لوگ جنگی میدان میں اپنی داڑھیوں کو پیش دے کر باندھ دیتے تھے، شاید اس لیے کہ مد مقابل سامنے دشمن آئے گا تو داڑھی پکڑ کے بے بس کر دے گا، تو اس کو باندھ لیتے تھے۔ جیسے ہمارے ملک میں بعض اجمیوں کا شعار ہے کہ وہ داڑھی لپیٹ کر باندھتے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ کبر اور عجب میں ایسا کرتے ہیں یا کوئی اور فیکٹر ہے، لیکن وہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ داڑھی کو لٹکنے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور خاص کر نماز وغیرہ کے اندر رکوع میں اور سجدہ میں، خاص طریقے سے سجدہ میں جانے کے وقت کپڑے کا جو کنارہ ہے، دامن وغیرہ، اس کو لٹکنے دینا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی سجدہ کرے، چاہے ریت پر ہی کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر داڑھی گرد آلود ہوئی تو کس کے لیے گرد آلود کیا آپ نے؟ اللہ کے لیے کی۔ اس لیے حدیث میں خاص طریقے سے آیا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو اور بالوں کو سمیٹ کر نہ رکھا جائے۔ وہ اللہ لکف شعرا ولا ثوبا، کپڑے کو اور بال کو نہ سمیٹے۔ تو داڑھی کو چپکانا، داڑھی کو باندھنا جاہلیت کا دستور تھا۔ انشاءاللہ اس حدیث پر گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہمارا آپ کا سامنا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنے صحابی حضرت رویفہ سے ذکر کیا کہ رویفہ لعل الحیات ستطول بک، شاید تمہاری زندگی میرے بعد لمبی ہو۔ اور نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو، آپ کی آرزو کو پورا کیا اور رویفے کو لمبی عمر عطا ہوئی۔ چنانچہ سن 56 میں ان کا انتقال مصر کے ایک شہر برقہ میں ہوا، جہاں کے یہ امیر تھے،
گورنر تھے. آپ نے فرمایا کہ شاید تمہاری عمر میرے بعد لمبی ہو، فَأَخْبِرِ النَّاسِ، تو لوگوں کو یہ خبر کر دو، لوگوں کو بتا دینا، جو علم ہم دے رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا دینا. یہ حکم صرف رویفہ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور لوگوں کو اس علم کی حاجت بھی ہو، تو آپ پر واجب ہے کہ شریعت کا علم لوگوں تک پہنچائیں، ان کو صحیح علم سے آگاہ کریں. اور اگر آپ وہاں اکیلے ہیں تو آپ پر فرض عین ہے، لیکن اگر اس علم میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں تب تبلیغ اور دعوت فرض کفایہ ہوتی. اگر ایک شخص نے وہ فریضہ ادا کر دیا تو دوسرے سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوتے. اور جسے ایک نے کیا الحمدللہ اس نے اپنا فرض عین تو کیا ہی، دوسروں کا فرض بھی اس کے ذریعے ساقط ہوا تو اس کا ثواب اور بڑھا. تو یہ تبلیغ دین کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے لائی. کیا لوگوں کو پہنچاؤ؟ عقیدے کی بات ہے. کہا ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو چپکایا، جس نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی، باندھ دیا. جاہلیت کے دستور کے مطابق لوگ جنگی میدان میں اپنی داڑھیوں کو پیش لے کر باندھ دیتے تھے، شاید اس لیے کہ مد مقابل سامنے دشمن آئے گا تو داڑھی پکڑ کے بے بس کر دے گا، تو اس کو باندھ لیتے تھے. جیسے ہمارے ملک میں بعض اجمیوں کا شعار ہے کہ وہ داڑھی لپیٹ کر باندھتے ہیں. اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ کبر اور عجب میں ایسا کرتے ہیں یا کوئی اور فیکٹر ہے، لیکن وہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. داڑھی کو لٹکنے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اور خاص کر نماز وغیرہ کے اندر رکوع میں اور سجدہ میں، خاص طریقے سے سجدہ میں جانے کے وقت کپڑے کا جو کنارہ ہے دامن وغیرہ اس کو لٹکنے دینا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی سجدہ کریں. چاہے ریت پر ہی کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں، اگر داڑھی گرد آلود ہوئی تو کس کے لیے گرد آلود کیا آپ نے؟ اللہ کے لیے. اس لیے حدیث میں خاص طریقے سے آیا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو اور بالوں کو سمیٹ کر نہ رکھا جائے. وہ اللہ لکف شعرا ولا ثوبا، کپڑے کو اور بال کو نہ سمیٹے. تو داڑھی کو چپکانا، داڑھی کو باندھنا جاہلیت کا دستور تھا. داڑھی کو چپکانا جاہلیت کا طریقہ تھا، بعض اجمیوں کا طریقہ ہے. خاص کر جس ملک میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا ایک قوم اپنی داڑھی کو چپکاتی ہے، باندھتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں. تو اسلام میں داڑھی کے باندھنے، چپکانے، گرہ لگانے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ عمل اہل جاہلیت کا عمل، اور جس عمل کو اہل جاہلیت کا عمل کہا جائے یقین مانیے کہ وہ عمل حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اور داڑھی کو چپکانے کا مطلب یا اس کو گھنگرالا بنانا، ایک مطلب یہ ہے من عقد لحیتہ میں تعقید کرنا، یعنی اس کو پرپیچ بنانا. اب داڑھی سپاٹ لمبی ہے تو اس کو گھنگرالا بنا دیا. یہ گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اور نسوانی فعل ہوتا ہے. عورتیں اپنے بال کو کلیدار بنانے کے لیے، گھنگرالا بنانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں یا کچھ اس طرح کے کنگھی استعمال کرتی ہیں، دن بھر بال کو لپیٹ کر کے رکھا تاکہ وہ بال پرپیچ ہو جائے. تو یہ گھٹیا عمل ہے اور نسوانی عمل ہے کہ اپنی داڑھی کو گھنگرالا بنانا. کسی کی نیچرلی داڑھی ہوتی ہے گھنگرالی، کسی کی سپاٹ ہے، جس کی جیسی ہو ویسی ہونے چاہیے. تو دونوں عمل ناجائز ہے. تو آپ نے فرمایا رویفے لوگوں سے بتاؤ کہ جس نے اپنی داڑھی کو چپکایا، باندھ دیا، جیسا کہ اہل جاہلیت کرتے ہیں، جیسا کہ اہل عجب کرتے ہیں، مشرکین سے مشابہت ہے، یا اس کو گھنگرالا بناتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا او تقلد وطرن، یا جس نے تانت کا قلادہ پہنا یا پہنایا، اپنے پہنا یا اپنے بچوں کو پہنایا، یا جانور کے اوپر تانت کا قلادہ، اور اس کے اندر کچھ تعویذات اگر ڈال دیا تو ایک تو کڑیلا تھا، دوسرے نیم چڑھا ہوا. تو تانت کا قلادہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کو اور بچوں کے گلے میں باندھتے تھے. جب وہ تانت پرانی ہو جاتی تھی تو کمان سے نکال کے باندھ دیا، اس کمان میں نئی تانت لگا دی. تو یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب استنجا برجی ازمین او دابہ، چوپائے کے گوبر سے، لید سے یا ہڈی سے. جس نے استنجا کیا جانور کے گوبر سے، لید سے، جس نے استنجا کیا اور ہڈی سے استنجا کیا، تو آپ نے فرمایا فإن محمدًا بری منہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. نہ یہ کہ اس کے فعل سے، صرف وہ جو کر رہا ہے وہ غیر اسلامی کام ہے، غلط ہے، نہیں، میں اس کے کام سے تو بڑی، اس شخص سے بھی بڑی ہوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑات کا اظہار فرمایا. سوچیے کتنا سنگین معاملہ ہے. وعید کی حدیث ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ بعض اہل علم نے کیا. علامہ نووی وغیرہ عام طریقے سے وعید کے نصوص کی تعویل کرتے، میں اس کے فعل سے بری ہوں. ارے آپ نے کہا میں اس سے بری ہوں، اس شخص سے بری ہوں، بیزار ہوں، اور اس کے فعل سے بھی بیزار ہوں کہ اس نے جو کام کیا وہ غلط کیا، خلاف شرع کام کیا. گوبر
اور ہڈی سے استنجا کرنا حرام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا ہے۔ یہ حرمت کی دلیل گناہ کبیرہ ہے۔ اور کیوں؟ اس کی علت اور وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جی بتائیے۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ جینوں کا خوراک ہے۔ صحیح جواب ہے آپ کا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد اخوانکم الجن، کہا گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، ان کی خوراک گندی ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے۔ تو جب جنوں کی خوراک کو گندا کرنا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے سے برات کا اظہار کریں، تو انسان کی خوراک سے استنجا کرنا، روٹی سے گندگی صاف کرنا، کسی اور چیز سے گندگی صاف کرنا جو کھانے کی چیز ہے، یہ بالکل بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ ہاں پانی استعمال کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں، پتھر استعمال کریں، مٹی کا ڈھیلا استعمال کریں، کپڑے کا ٹکڑا استعمال کریں، لیکن جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس سے غلط صاف نہ کریں، اس سے استنجا نہ کریں۔ اہل علم میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کر لیتا ہے تو اس کی پاکی ہوگی کہ نہیں ہوگی، علماء کا اختلاف۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں راجح قول، ظاہر قول ان کے مسلک کا یہ ہے کہ پاکی نہیں ہوگی، آپ ناپاک ہوں گے۔ ایک تو گنہگار ہوئے کہ آپ نے خوراک گندی کی، دوسرے آپ کو پاکی بھی نہیں ملی۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے گی، استنجا ہو جائے گا۔ لیکن روایت دار قطنی میں اور ابن عدی نے اپنی کامل میں ایک روایت ذکر کی ہے جس کی سند جید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، یہ دونوں آدمی کو پاک نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کے یہاں راجح قول ہے کہ استنجا نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویفے اگر عمر دراز ہو تو لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی چپکائی، باندھا، گرہ لگائی، یا اس کو پرپیچ بنایا، یا تانت کا قلادہ نظر بد سے بچنے کے لیے، یا نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی اور دوسرے طریقے استعمال کیے، دوسرے کچھ ٹوٹکے وغیرہ استعمال کیے، اور اسی طریقے سے جس نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کیا، دنیا کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری۔ اور اس کے بعد اسی واقعے کے ساتھ ہی وقی بن جراح کے حوالے سے صاحب کتاب نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک سعید بن جبیر تابعی کا قول نقل کیا ہے کہ من قطع تمیمۃ انسان کان کعدل رقبہ، جس نے کسی انسان کی گردن سے تمیمہ کاٹ دیا اس نے گویا کہ ایک غلام آزاد کیا۔ جس نے کسی انسان کی گردن سے تمیمہ کاٹ دیا اس نے ایک گردن آزاد کیا۔ من قطع تمیمۃ انسان، یہ قول ہے کس کا؟ سعید بن جبیر کا، تابعی ہے، روایت مرسل ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ مرسل حدیث حجت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ حکم میں مرفوع ہے، کیونکہ ثواب اور عقاب کی بات کوئی صحابی کوئی تابعی اگر کہے تو یقیناً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تابعی نے صحابی سے سنا ہوگا، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ یہ بات ایسی نہیں کہ اس میں رائے اور قیاس کو دخل ہو۔ یہ کہنا ہے گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، یقیناً یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے اور اس میں لیث بن سلیم ضعیف راوی ہے، اسی لیے یہ حدیث محل نظر ہے۔ اور اس کے بعد وقی بن الجراح نے، جو امام محمد کے استاد ہیں، بڑے ناقد حدیث تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، انہی کے حوالے سے صاحب کتاب نے اخیر میں ابراہیم بن یزید النخعی کا قول پیش کیا ہے۔ یہ بڑے پائے کے فقیہ تھے، فقہائے کوفہ کے اندر بڑا اونچا مقام تھا۔ یہ نخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے جملہ شاگردان جس کے اندر علقمہ ہے، اسود ہیں، عبیدہ سلمانی ہیں اور دوسرے لوگ، سب کے سب تمائم کو مطلق مکروہ جانتے تھے۔ اور جب سلف کی اصطلاح میں مکروہ کا لفظ استعمال ہو تو سلف کی اصطلاح میں یہ مکروہ حرام کے معنی میں ہوتا۔ کہا یہ لوگ مطلق تمائم کو، کلہا، قرآنی تعویذ ہو کہ غیر قرآنی ہو، کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، قرآن کی تعویذ ہو کہ غیر قرآن کی تعویذ، جو بھی تمیمہ لٹکائی جانے والی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردان اس کو ناپسند کرتے۔ زبردست بات، اور اس کی سند صحیح، اور یہی بات جو فتویٰ دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، وہ حدیث کی روشنی میں ہے، اور ان کے شاگردوں نے بھی کو فالو کیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ان الرقا والتمائم
والطیولۃ شرک، تمائم مطلق. حدیث میں قرآنی تعویذ غیر قرآنی تعویذ کی تفصیل الگ الگ نہیں آئی. تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تعویذات چاہے قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں وہ سب کی سب مکروہ ہیں، علی الاقل تو مکروہ ضرور ہیں. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. کیا وہ لوگ جو نخعی کے فتوے پر فتوے دیتے ہیں، کیا ایسے علماء سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہ تعویذ کے لکھنے، بانٹنے اور بیچنے کا کاروبار بند کر سکیں گے؟ واللہ نعم الموفق وخیر مسئول، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم